بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث، اولاد کے حقوق اور اسلامی اصطلاحات۔ ناظرین کرام، اس ذمہ داری سے قبل ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، مثلا فلمیں، ڈرامے اور موسیقی سے پرہیز کرے اور اپنے اوقات نماز، تلاوت اور درود و سلام میں گزارے۔ اس سے بھی اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب شکم مادر میں تھے تو والدہ 14 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں 14 پارے حفظ کر لیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی والدہ 17 پاروں کی حافظہ تھیں۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ شکم مادر میں تھے تو والدہ 17 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ آپ نے 17 پارے شکم مادر میں حفظ کر لیے، جو کہ 4 برس 4 ماہ کی عمر میں سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان با یزید بسطامی علیہ رحمہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ والدہ نے ایک مرتبہ مشتبہ چیز کھا لی، والدہ کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضرت سفیان نوری علیہ رحمہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے، والدہ نے بغیر اجازت پڑوسی کی چیز کھا لی، پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے، والدہ جب بھی بت خانے جانے کا ارادہ کرتی، پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا۔ والدہ فرماتی ہیں ایسا لگتا کہ میرا بیٹا مجھے بت خانے جانے سے روک رہا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں اولاد کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیدائش کے فوراً بعد اذان کہنا۔ پیدائش کے بعد سیدھے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے۔ تحنیک کرنا یعنی گٹی دینا، کھجور چبا کر اس کا کچھ حصہ تالو پر لگا دیا جائے یا میٹھی چیز مصری، شہد یا شیرہ لگا دینا چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے۔ اچھا نام تجویز کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لا علمی میں برا نام رکھا تو بدل دے، وہ نام رکھے جائیں جن کا اچھا معنی ہو۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھے ناموں کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے نام پر نام رکھو۔ طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض فرشتے زمین پر سیاحت کرتے ہیں، جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو اس گھر کا پہرا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو پس وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث پاک کنز الاموال کتاب النکاح حدیث نمبر 45,215 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کنز الاموال کتاب النکاح حدیث نمبر 45,213۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو شخص اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے اے اللہ ہم کس عمل کے سبب جنت کے قابل ہوئے، حالانکہ ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا دوزخ میں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک فردوس الاخبار حدیث نمبر 8515 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دسترخوان بچھایا نہیں کہ اس پر ایسا شخص تشریف لائے جس کا نام احمد یا محمد ہو تو ہر روز 2 بار اس گھر کو تقدس بخشا جاتا ہے، یعنی پاکیزگی بخشی جاتی ہے، برکتیں آتی ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 690۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو چاہے کہ اس کی بیوی کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرن فقد سمیتہ محمد، اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔